دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء الرحمان ثانی۔ ناظرین، گزشتہ 1.5 ماہ پورے ملک میں ہی سینٹ کے انتخابات کی دھما چوکڑی رہی۔ ہر کسی کی زبان پر سینٹ کے انتخابات کا ہی چرچا تھا۔ 1973 عیسوی کے بعد جب سے ذوالفقار علی بھٹو نے ہاؤس آف لارڈز سے متاثر ہو کر پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کو رائج کیا تھا، پاکستان کو ہم یہ کہہ لیں کہ ایک سینٹ کی صورت میں تحفہ دیا تھا، شاید یہ پہلی دفعہ تھا کہ پورے ملک میں سینٹ کے انتخابات کا اتنا چرچا تھا۔ حالانکہ اگر ہم موازنہ کریں، بلا شبہ سینٹ ایوان بالا ہے اور قومی اسمبلی ایوان زیری ہیں، لیکن زیادہ تر اختیارات قومی اسمبلی کے پاس ہیں۔ سینٹ کا بنیادی کام صرف یہ ہے کہ وہ ملک کی تمام اکائیوں کو یکجا کر کے رکھے، وہ ایسے قوانین کو وضع کرے اور ریگولیشن کرے کہ کسی بھی صوبے کی یا کسی بھی انسان کی حق تلفی نہ ہو۔ لیکن گزشتہ 1.5 ماہ سے جس طرح سینٹ کو تحریک عدم اعتماد کا رنگ دیا گیا اور ایک ریفرینڈم کی صورت اختیار کر گیا، یہ بہت ہی لمحہ فکریہ تھا، کیونکہ سینٹ تاحال ان انتخابات تک ایک ایسے نیوٹرل ادارے کے طور پر کام کر رہا تھا، کسی حد تک نیوٹرل، اگر ہم بالکل نیوٹرل نہ بھی کہیں تو کسی حد تک نیوٹرل ضرور تھا۔ یہاں پر پڑھے لکھے باشعور لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات نے جہاں پر سینٹ کی انفرادیت کو نقصان پہنچایا ہے، وہیں پر ہی اپوزیشن کے اس نیم مردہ وجود کو، اپوزیشن کو اگر ہم گزشتہ 2.5 سال میں دیکھیں تو یہ 6 ماہ پہلے سے اور 6 ماہ بعد کے اپوزیشن میں بہت زیادہ فرق، ہمیں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ اپوزیشن کے پاس کوئی سٹرونگ بیانیہ نہیں تھا، ان کا نیریٹو بہت ویک ہو چکا تھا، لیکن موجودہ سینٹ کے انتخابات میں ہارنے کے باوجود، چیئرمین سینٹ اپنا نامزد اپنے امیدوار کے ہارنے کے باوجود بھی وہ اپوزیشن اس سٹرونگ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ضرور آ چکی ہے جو پہلے بہت ہی نیم جان تھی۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو انتخابات میں کیا طریقہ کار رہا، سب سے پہلے جو اہم انتخابات تھے سینٹ کے، ان میں تھے جنرل اسمبلی کے انتخابات، کیونکہ جو باقی انتخابات ہوئے ہیں، جو پروونشل اسمبلی کے ممبران نے اپنے ممبران کو یا نامزد امیدوار کو الیکٹ کیا ہے، وہ کسی بھی طرح کی کنٹروورسی میں نہیں آئے ہیں، یا اتنی کی کنٹروورسی تھی کہ وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ سب سے اہم جو پیش رفت یا سب سے اہم معاملہ ہوا جنرل اسمبلی کے انتخابات میں۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے پاس، اپوزیشن اتحاد کے پاس صرف 161 نشستیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے منتفقہ امیدوار اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو 169 نشستوں کے ساتھ کامیاب کروا لیا۔ واضح طور پر یہ نشستیں حکومت سے ٹوٹ کر آئی تھیں، اس میں کوئی بھی دو راہیں موجود نہیں ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ صرف 3 مارچ کے بعد 12 مارچ کو چند ہی دنوں میں ایسا پانسا پلٹا ہے کہ حکومت نے اپنے چیئرمین سینٹ کو اپوزیشن کے ووٹوں سے منتخب کروا لیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی عجیب صورتحال تھی۔ صرف 3 مارچ کو گزشتہ چند دن پہلے ہی ایک بھی ووٹ اپوزیشن کا مسترد نہیں ہوا، اگر وہ ہوا بھی تو دوبارہ اپلیکیشن دی گئی اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا، اور اس طرح گیلانی صاحب جیت گئے۔ لیکن آج 12 مارچ کو گزشتہ روز کیا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے ہی ووٹ سارے مسترد ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک کوسچن مارک اٹھ جاتا ہے، یہ ایک بہت ہی قانونی سچویشن بن چکی تھی جس میں تھوڑے سے یہ ایکسکیوزز تھے کہ مے بی کوئی ایسی راستہ نکل آئے کہ یہ ووٹ ایکسیپٹ ہو جائیں یا پھر ان نشستوں پر دوبارہ ان امیدواران سے دوبارہ ووٹ لیے جائیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو پھر ڈپٹی چیئرمین بھی اپوزیشن اتحاد کے لوگ جیت سکتے ہیں، اپوزیشن اتحاد سے ہی ڈپٹی چیئرمین کا بھی فیصلہ ہوگا۔ لیکن کیا ہوا کہ گیلانی صاحب کو 42 ووٹ پڑے تھے، 7 ووٹ ان کے مسترد ہوئے تھے اور 7 ووٹ جو تھے وہ ان کے ریجیکٹ ہوئے تھے، 1 ووٹ جو تھا وہ دونوں طرف ہی پڑا تھا، دونوں ہی امیدواران کو۔ تو اس کے بعد میں جو ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات ہوئے ان میں کوئی بھی ریجیکٹ نہیں ہوا، 98 کے 98 سینیٹرز نے انتخابات میں حصہ لیا اور 54 ووٹوں کے ساتھ حکومتی اتحاد کے نامزد امیدوار مرزا افریدی صاحب جیت گئے۔ اس بات کی یہ عکاسی ہے کہ جیسے چند روز پہلے 16 اراکین نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا تھا، حکومتی بینچوں میں بیٹھنے کے باوجود، یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ کچھ خفیہ ہاتھ ایسے بھی ہیں، کچھ چھپے ہوئے دوست حکومت کے بھی موجود تھے جنہوں نے پہلے تو اپنے ووٹ ریجیکٹ کیے، لیکن جب اس کے اوپر کوسچن مارک اٹھا، تھوڑا سا ڈاؤٹ فل کنڈیشن کریٹ ہو چکی تھی، کیونکہ اپوزیشن کے ایک سینئر رہنما اور قانون دان فاروق نائک صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ انسٹرکشنز جو بیلٹ پیپر کے اوپر آویزاں تھیں ان میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ تمام جو ووٹرز ہیں وہ اپنی مہر ایک ڈبے میں لگائیں گے جس کے اوپر امیدوار کا نام ہے۔
تو اس سے ایک سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ جو 7 ووٹ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں جنہوں نے نام کے اوپر مہر لگائی تھی، لیکن وہ نام ایک ہی ڈبے کے اندر موجود تھا، 2 الگ الگ ڈبے نہیں تھے. تو ایک سچویشن تھی کہ یہ قانون میں اس کو ریٹ کیا جا سکتا ہے، قانون میں سپریم کورٹ کے اندر یہ چیز چیلنج کی جا سکتی ہے. تو چند ہی لمحوں میں یہ ساری سچویشن ہی الٹ گئی اور اپوزیشن کے تمام امیدوار جنہوں نے ریجیکٹ بھی کیا تھا وہ حکومت کے ساتھ مل گئے. اس سے بظاہر تو اپوزیشن کو واضح طور پر شکست ہوئی ہے. چیئرمین سینٹ وہ ان کا بنتا تھا، ان کے پاس اپنے عددی تعداد اتنی تھی کہ وہ چیئرمین سینٹ کو منتخب کر لیتے، لیکن وہ نہیں کر سکے. بظاہر تو یہ شکست محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے مقابلے میں اپوزیشن اب سٹرونگ ہو چکی ہے. ان کا بیانیہ اتنا ضرور مضبوط ہو چکا ہے کیونکہ گزشتہ روز ہی عمران خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں، افتتاحی تقریر میں جو ایک یونیورسٹی کی افتتاح کے موقع پر کی، انہوں نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں ایوان بالا میں ہمارے منتخب امیدواران بالکل بکرا منڈی کی طرح کا منظر پیش کر رہے تھے، وہ ایسے ہی ان کی خرید و فروخت ہوئی ہے. لیکن ان سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا اور وہ اس سوال کا جواب دینے سے بھی قاصر ہیں کہ 2 روز پہلے ہی کیسے اپوزیشن کے اراکین نے، اور بقول ان کے اگر خفیہ رائے شماری ہو اور ایک پارٹی اکثریت میں نہ ہونے کے باوجود بھی جیت جائے تو اس کا مطلب واضح طور پر پیسہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پیسہ چلا ہے. تو کیسے 2 روز پہلے ہی ان کے چیئرمین سینٹ جیت گئے جبکہ ان کی عددی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ چیئرمین سینٹ بن سکتے؟ اس بات کا جواب وزیر اعظم صاحب کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس بیانیے پر موجود ہیں کہ کرپشن سے ملک پاک ہوگا. اس سے بظاہر ہم پھر وہی بات اپنی دہرائیں گے کہ اپوزیشن کو نقصان بظاہر ضرور ہوا ہے، ایک چھوٹی سکرین پر وہ ضرور ہار چکے ہیں، لیکن اگلے آنے والے 2.5 سال کے لیے، جبکہ ایک ایسا موقع تھا کہ وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کو لانے میں کامیاب ہوئے تھے، وہ اعتماد کا ووٹ 178 ووٹوں سے جیت چکے تھے. یہ ایک سنہری صورتحال تھی، ایک ایسی سچویشن تھی کہ جب ملک کا وزیر اعظم تازہ جب وہ اعتماد کا ووٹ لیتا ہے تو وہ بہت اچھے سے اور فریلی ڈیلیور کر سکتا ہوتا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اب یہ اس بیانیے سے جو انہوں نے اپنی ایک سیٹ بچانے کے لیے نیا پیدا کیا ہے، اس سے اپوزیشن کو تقویت ملے گی، ان کے لانگ مارچ کو بھی ایک طرح کی اضافی طاقت ملے گی اور ان کا بیانیہ کامیاب ہوگا. آج کے پروگرام کے لیے صرف اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ہاں جی دیکھتے رہیے آپ کی نیوز.